बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब इख्तियारात मिल गए और नया केयर टेकर वज़ीर आज़म जो भी होगा उसको इख्तियारात होंगे कि जनाब वो कॉन्टीन्यूटी कायम रख सके। कॉन्टीन्यूटी से मुराद ये है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं और केयर टेकर सेटअप आता है तो उसमें केयर टेकर सेटअप जो होता है उसके पास इख्तियारात कम होते हैं और बड़े लिमिटेड इख्तियारात होते हैं। ये समझ लें आप कि डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं उनको चलाने के लिए केयर टेकर सेटअप आता है। एंड केयर टेकर सेटअप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम सरंजाम देता रहा है इन द पास्ट। सो केयर टेकर सेटअप को अब थोड़ा सा उसके अंदर कानून के अंदर, आइन के अंदर चेंजेस लेके आए हैं और वो चेंजेस इसलिए लेके आए हैं कि एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू आवर इकॉनमी। सो हमारी इकॉनमी रिलेटेड जो इश्यूज हैं या जहाँ पे जो कॉन्टीन्यूटी चल रही है, जो कॉन्टीन्यूटी से मुराद ये है कि जो फैसले हो चुके हैं और जो सख्त फैसले, मज़ीद इससे भी सख्त फैसले अगर कोई करने हो तो वो जनाब केयर टेकर सेटअप करे। बड़ी ऑब्वियस ही बात है इसमें। एक बात तो ये है जनाब कि जो ऑलरेडी हीट फेस कर चुके हैं ये मौजूदा हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, जिनकी अनकरीब जो कि चले जाएंगे और केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, मौजूदा हुक्मरान जो है वो सारे पॉलिटिशियंस हैं और पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्रिब करते रहे हैं और वो ये कहते रहे जनाब कि जितने मुश्किल फ़ैसले हम लोगों ने किए हैं और अब इलेक्शंस अगर फौरी तौर पे करा दिया गया तो वो सारी हीट जो है हमें फेस करनी पड़ेगी और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हलकों में जाके किस तरीके से, किस मुंह से वोट मांगेंगे कि हमने किया क्या है। सो एक बहुत बड़ा इशू है उन लोगों के लिए। और मज़ीद जो फैसले हैं, मज़ीद जो सख्त फैसले हैं वो उनको करने से कतरा रहे हैं। कतरा ठीक रहे हैं इसलिए कतरा रहे हैं जनाब कि अगर वो मज़ीद सख्त फैसले करेंगे तो उनके लिए तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए फिर ना ही समझो, ठीक है। सो एनीवेज एक तो ये सिचुएशन है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वज़ीर आज़म जो भी होगा, केयर टेकर वज़ीर आज़म, उसको इख्तियारात देने से एक कॉन्टीन्यूटी रहेगी और वो जो 60 दिन का या 90 दिन का जो अरसा है जिसमें इलेक्शंस होने हैं, जिसके अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं आइन के मुताबिक, उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं होगा और उसमें डिसीजन जो है वो जो केयर टेकर सेटअप है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेता रहेगा। एक इसमें चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब एक और सवाल इसमें उठता है ये है कि जनाब क्या वाकई 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएंगे? इंतखाबात 90 दिन के अंदर होते हुए नज़र नहीं आते। हो सकता है कि ये जनाब थोड़ा सा लंबा खींच जाए अरसा, क्योंकि इख्तियारात मौजूद होंगे केयर टेकर सेटअप के पास और इख्तियारात की वजह से एक स्टैंड स्टिल जो है, एक रुकावट जो है मुल्क के फैसले लेने की, वो नहीं होगी। सो फैसले लेने में आसानी होगी, फैसले करने में आसानी होगी और वो जो 60 दिन या 90 दिन का अरसा है जिसमें कहा जाता है कि जनाब वो एक ऐसा पीरियड है कि जिसके अंदर सारी चीज़ें रुक जाती है, बस डे टू डे काम चलते हैं और एक पोस्ट ऑफिस की तरह सारा निज़ाम चलता है 90 दिन या 60 दिन के अंदर, वो नहीं होगा। उसमें डिसीजन भी ले सकेंगे और जो कॉन्टीन्यूटी है जिसको कहा जा रहा है कि वो जारी रहेगी और कोई चीज़ें रुकेंगी नहीं, काम रुकेंगे नहीं, रुकावट नहीं होगी, फैसले करने में आसानी होगी। मैं अगर इसको इस एंगल से देखूं कि स्टैंड स्टिल पे नहीं जाएगा 90 दिन 60 दिन के लिए हमारा मुल्क, और विच इज़ वेरी गुड। इसको अगर मैं इस एंगल से देखूं, दूसरे एंगल से अगर मैं देखूं तो जनाब इस पे ये है कि हमें जो रिफॉर्म्स करनी है, जिसमें जुडिशल रिफॉर्म है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज की रिफॉर्म्स हैं, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर जनाब और बड़े इश्यूज हैं, अब उनको हल करने में या वो रिफॉर्म्स लाने में आसानी हो सकती है, क्योंकि वो ज़रूरत है, वो करनी पड़ेंगी आपको, हमको वो करनी पड़ेंगी। हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए इशू है। सो माइट एज वेल डू इट व्हेन द केयर टेकर सेटअप इज़ देयर। सो केयर टेकर सेटअप है तो वो कर ले, ताकि ये जो सियासतदान भागते हैं कि जी साढ़े सिर पे मुद्दा पै जाएगा, उससे चले मुद्दा से ना उनकी जान छुड़ा ही दें मुद्दे से, लेकिन कम अज़ कम मुल्क जो है वो सीधे रास्ते पे चल पड़ेगा अगर ये रिफॉर्म्स हो जाए। नाउ इन इख्तियारात के बाद क्या ये केयर टेकर सेटअप जो है क्या ये प्राइवेटाइजेशन कर सकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन से मुराद मेरी ये है कि जो हमारे एसेट्स हैं, हमारा जनाब रेलवे है, हमारा जनाब PIA है, हमारी जनाब स्टील मिल है, ये वो एक बड़े बड़े सफ़ेद हाथी हैं जिनको हम पालते आ रहे हैं। अब इनको पालने के लिए हमें हर महीने आप कह लें
ہمارا جو قومی خزانہ ہے اس کے اندر سے جس طریقے سے پیسہ لیک ہوتا ہے، فائنینشیل لیکیج ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا برڈن، اس کا بوجھ عام آدمی تک بھی پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اگر یہ جو اختیارات دیے گئے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، اس میں اگر یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جا سکے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام ہوگا، کیونکہ پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ ادارے جو فائنینشیل لیکیجز کر رہے ہیں ان کی اگر ہم پرائیویٹائزیشن کر دیں گے اور صحیح طریقے سے صحیح قیمت لگا کے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بڑا ضروری ہے، صحیح قیمت لگا کے، اور پھر اگر ہم ان کی پرائیویٹائزیشن کر دیں تو وہ ہمارے لیے زندگی جو ہے، ہماری آدھی زندگی جو ہے آسان ہو سکتی ہے۔ سو اب اس میں اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس یہ اختیارات آ جاتے ہیں، جو کہ آنے چاہیے میرے خیال میں، اور اگر آ جاتے ہیں تو وہ اگر پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ تین ادارے جو بڑے بڑے میں بات کر رہا ہوں کم از کم ان کی طرف ہی چلے جاتے ہیں، تو ہمارا، میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا آدھے سے زیادہ بوجھ جو ہے قومی خزانے پہ وہ کم ہو جائے گا۔ اب اس پہ بھی آگے ایک سوال نکلتا ہے کہ جناب یہ اس کی قیمت کون لگائے گا؟ ہاں، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ تھرو اوے پرائس پہ نہ بکے، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ جناب تھرو اوے پرائسز پہ یہ بیچنے شروع کر دیں اور جناب اس کی قیمت صحیح نہ لگے، اور پھر جناب پتہ چلے کہ ہمارے جناب جو ایسٹس ہیں ان کو ٹکے ٹوکری کر دیا گیا یا ان کی صحیح قیمت نہیں لگائی گئی اور ان کو جناب بہت کم قیمت پہ بیچ دیا گیا۔ سو اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی، اس کے لیے ٹرانسپیرنسی لانی پڑے گی، اور ٹرانسپیرنسی لا کے ان کی قیمت لگا کے انٹرنیشنل مارکیٹ سے قیمت لگوا لیں، لوکلی قیمت لگا لیں، اور اس کو چپ ان کر کے اس کے اندر جو صحیح پراپر قیمت لگتی ہے اس پہ اگر آپ فیصلے کر لیں یا اس پہ بڈنگ کرا لیں تو میرے خیال میں زندگی آسان ہو جائے گی۔ ٹرانسپیرنسی رکھیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، ڈیبیٹ ہو جائے گی نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، میڈیا کہے گا نہیں جی یہ غلط کر رہے ہیں جناب، اس کی قیمت اتنی نہیں اتنی بنتی ہے، اچھا چلو اتنی نہیں اتنی بنتی ہے، یا کوئی اوپوننٹس جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں جی اس فلاں چیز کی قیمت اتنی نہیں اتنی بنتی ہے، سپوزٹلی اسٹیل مل کی قیمت اتنی نہیں اتنی بنتی ہے، تو اس کو ہونے دیں ڈیبیٹ، اس پہ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ سو ڈیبیٹ کر لیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز اچھی شاید نکل آئے اس کے اندر سے، سو ڈیبیٹ کر کے ان کو آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں۔ سو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پرائیویٹائز کر دیں گے چیزوں کو اچھی قیمت لگا کے تو اس سے ملک کا فائدہ ہے۔ ریفارمز لے کے آئیں گے اگر آپ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا جوڈیشل ریفارمز ہیں، پولیس ریفارمز ہیں، اسٹاک ایکسچینج کی ریفارمز ہیں، یہ ساری ریفارمز اگر آپ کر لیں گے تو اس سے ملک کا فائدہ ہے۔ اور اس سے جیسے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ موسٹ آف دا پولیٹیشینز اینڈ موسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز دے وانٹ ٹو ابسٹین فرام آل دیز تھنگ، وہ پیچھے ہٹتے ہیں ان چیزوں سے، وہ کتراتے ہیں ان چیزوں سے کہ کل کو جناب یہ ملک کے لیے تو بہتر ہے لیکن پارٹی جو ہے جب اس کو ووٹ لینے جانا پڑے گا تو اس کو ہیٹ فیس کرنی پڑے گی، اس لیے ذرا تھوڑا کتراتے ہیں۔ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو لوگ ہوں گے ان کا اسٹیک پہ کچھ نہیں ہوگا، وہ ملک کے لیے کام کر سکیں گے، پرووائڈیڈ کہ کوئی ایسا شخص کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نہ آ جائے یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہ بن جائے جس کا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بہت ہی ڈیپ قسم کا ریلیشن شپ ہو۔ اگر بہت ڈیپ ریلیشن شپ ہوا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تو پھر کوسچن مارکس لگنے شروع ہو جائیں گے، پھر وہاں پہ سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اینڈ میں کیا ہوگا، چلے اس کے جو ٹینیور گزرے گا، چاہے آپ الیکشنز آگے کروا لیں، چاہے اپریل 2024 میں کرا لیں یا اس سے بھی آگے لے جائیں، آپ سال ایک آگے لے جائیں یا 2 سال آگے لے جائیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر کوئی پولیٹیکل آدمی جس کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا اگر وہ پرائم منسٹر بنایا جائے گا تو پھر وہاں پہ بھی سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو مائی پوائنٹ از کہ آپ ایسے شخص کو بنائیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو کہ جس کا ایک تو سٹیک پہ کچھ نہ ہو، نمبر 1، دوسرا وہ صرف اور صرف ملک کی خاطر سوچے، ملک کے لیے کام کرے، 2، نمبر 3 اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف انکلینیشن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سو پھر تو آپ کے لیے آسانی ہے، اور الٹیمیٹلی اگر ایسی شخصیت آپ کو مل جاتی ہے اور جو کہ بالکل نیوٹرل ہو تو ایسے شخص کی وجہ سے بعد میں جب بھی آپ الیکشن کرائیں، چاہے اپریل 2024 میں کرائیں، چاہے 1 سال بعد کرائیں، چاہے 2 سال بعد کرائیں، جو بھی یہاں پہ الیکشنز ہوں گے ان پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھے گا،
اس پہ اعتراضات نہیں اٹھیں گے، اور اگر اٹھیں گے بھی جو کہ اٹھتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے، منیمائز ہو جائیں گے، کم سے کم اعتراضات اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو موجودہ حکمران ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کوریڈورز آف پاور میں، اس وقت جو حکمرانی کر رہے ہیں، پچھلے سال 1.5 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو بھی ایک تھوڑا سا بریک مل جائے گا کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کچھ کیا تھا، ہم نے وہ کچھ کیا تھا، اب تو ٹائم بہت گزر گیا ہے، اور اب جناب شاید پی ٹی آئی جو ہے یا پی ٹی آئی کا سپورٹر جو ہے، ووٹر جو ہے، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پیچھے نہ کھڑا ہو، کیونکہ اکنامک سچویشن بہت اچھی ہو گئی ہے اور وہ شاید اس کو بھول جائے۔ ایک تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، دوسرا ایک اور بھی اینگل ہو سکتا ہے کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا، جتنا الیکشن ڈیلے ہوتا جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب وہ اتنا ہی مومنٹم گین نہ کر جائے۔ سو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ سو دیر آر پاسبلٹیز، بہت سائڈ کو ذرا وے کرنا چاہیے کہ جناب الیکشن اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو اس میں بھی پی ٹی آئی کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی یہاں پہ ایک جینون طریقے سے، یہاں پہ اچھے طریقے سے یہاں پہ اکانومی جو ہے بوم پہ چلی جاتی ہے، ریفارمز ہو جاتے ہیں، ایوری تھنگ از لائک ایزلی ڈن اینڈ امپلیمنٹڈ ایز ویل، اور باہر سے انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ کنٹینیوٹی کو دیکھ کے جو فورن انویسٹر ہے، یہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، دے وانٹ ٹو پٹ ان سم منی ان پاکستان، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی رہے، تو پھر ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے، سب کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ لیٹس گو فار اٹ، لیٹس گیو اٹ اے شاٹ، لیٹس سی واٹس گونا ہیپن، بٹ بی آپٹمسٹک، ٹھیک ہے جی۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب آپ پروز اینڈ کونس نہ دیکھیں، ifs اینڈ بٹس نہ دیکھیں، میں دونوں سائڈز کو وے کر رہا ہوں، پاسبلٹیز کو، دونوں پاسبلٹیز کو وے کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ سو میں نے ہر پاسبلٹی کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اٹس اپ ٹو یو۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔